احمدی دوستو، میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جن کو آپ مسیح موعود، نبی، امام مہدی مانتے ہیں، ان کے علم کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ بعض تاریخ کی ایسی معمولی باتیں ہیں جو ہر مسلمان تقریباً بچہ بھی جانتا ہے، اور مرزا صاحب جن کو آج کے جو مرزا صاحب کی گدی کے سجادہ نشین ہیں مرزا مسعود احمد صاحب، وہ غلام صادق کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں رکتی، اور مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو محمد ثانی بھی کہتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں مرزا صاحب کا علم کیا ہے، میں آپ کے سامنے جو ان کی تحریریں رکھنے جا رہا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجئے، پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ آیا یہ حضرت، یہ شخص جو ایک رسول اللہ کے ثانی ہونے کی دوسری بعثت کا مدعی ہے، اور سیم ٹائم اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بھی کہتا ہے، کیا ان چیزوں کی بنیاد پر اس شخص کے جنرل نالج پر بھی ہم یقین کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جہاں سے بھی کوئی ایسی بات ملی، اس شخص نے اسی کو آگے پیش کر دیا، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حتیٰ کہ احادیث کی تصدیق بھی اللہ سے کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے جو تضادات ہیں بیان میں، تحریروں میں، جو ان کا جھوٹ ہے، وہ بالکل واضح اور نمایاں ہے، آپ ان کی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی بات نہیں ملتی۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک چیز لکھ رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادے جو مسلم موعود اور خلیفہ ثانی جو دوسرے سجادہ نشین تھے، وہ باپ کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ دوستو، دس از اے ریئلی ویری امیزنگ اینڈ ویری انٹرسٹنگ کہ باپ بیٹا جو ہیں وہ کس طرح دو مختلف کشتیوں میں سوار ہیں، جو دو مختلف سمتوں میں جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی راستے پہ گامزن ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پیغام صلح، اس کی جلد روحانی خزائن کی 23 ہے، اس کے صفحہ نمبر 465 کے اوپر مرزا صاحب کی یہ تحریر ہے۔ لکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا، اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ اب اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے، آپ کی وفات کے چند دن بعد، اور والدہ تھی چند ماہ بعد فوت ہوئی۔ اب اگر مرزا صاحب کی جو انداز میں نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب کا ایک مخصوص انداز ہے، ان کی جو مکاری ہے اور ان کا جو دھوکہ اور دجل اور فریب ہے، یہ ان کی تحریروں میں نمایاں ہے کہ وہ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑ لے تو میں یہ کہوں کہ یہ تو میری نہیں ہے، بات نہیں ہے، اور اگر نہ ہو تو لوگ یہی سمجھیں کہ یہ میری بات ہے اور میں بہت بڑا عالم ہوں اور میں بڑا محقق ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک لفظ اس سے پہلے لکھ دیا، تاریخ کو دیکھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو انسان دیکھے، کون سی تاریخ؟ مرزا صاحب نے اگر کہیں سے پڑھا ہے تو یہ ادبی بددیانتی کیوں، یہ ادبی بددیانتی کیوں کہ آپ نے اس کتاب کا، اس چیز کا حوالہ نہیں دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تاریخ کا مطلب ہے کہ تاریخ اگر کسی کو کچھ کہے، کیا مرزا صاحب اس کو ایز اس لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوٹیشن دیتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، تو آپ اس کا مطلب اس سے کنونس ہیں، آپ قائل ہیں۔ جب آپ نے یہ چیز لکھی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ سے اتفاق کر رہے ہیں، آپ جہاں سے یہ بات لے رہے ہیں اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے. ایک چیز. اب ان کے تمام باقی لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جماعت احمدیہ کا باقی تمام لٹریچر جو ہے وہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کی طرح، کہ جس طرح مرزا صاحب اپنی تاریخ پیدائش کتاب البریہ میں 1839 اور 40 لکھتے ہیں اور ان کی جماعت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، اسی طرح مرزا صاحب نے پیغام صلح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے. لیکن ان کی جماعت جو ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کے سجادہ نشین، ان کے مرید جو ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے عام تاریخ کے اندر یہ مذکور ہے کہ رسول کریم کے والد جو تھے ان کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے، وہ اس سے مانتے ہیں. ان کے بیٹے جو دوسرے خلیفہ ہیں، اب وہ دیکھیے کہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ آپ کی پیدائش سے قبل، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. آپ تفسیر صغیر کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 396، صفحہ نمبر 528 اور صفحہ نمبر 530 پر ان کی یہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ ان کے والد پیدائش سے بعد فوت ہوئے. ایک مزے کی بات اور کرتے ہیں مرزا محمود، جو دوسرے سجادہ نشین تھے اور جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، مرزا غلام احمد کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مشابہت ہے کہ رسول کریم کے والد بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان دونوں کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. جبکہ ہم سورہ انعام کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو فرمایا ہے، یہ سورہ الانعام کی بعض کے پاس 75 ہوگی، بعض کے پاس 74 یا 76 بھی ہو سکتی ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا تھا کہ کیا تو بعض بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. یہ ترجمہ میں نے مرزا محمود احمد کی تفسیر صغیر سے ہی پڑھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو کہیں کہ میں ان کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ ان کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے. یہ ایک مماثلت ہے، یہ ایک مشابہت ہے رسول کریم اور حضرت ابراہیم. ہماری بات کا مدعا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو دعوے اتنے بڑے رکھتے ہیں، روحانی فرزند کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو محمد ثانی معاذ اللہ کہتے ہیں، وہ یہ تک نہیں جانتے کہ رسول اللہ جو تھے اپنے والد کی پیدائش، رسول اللہ کی پیدائش ان کے والد کی وفات سے پہلے ہوئی یا وفات کے بعد ہوئی. ان کا صاحبزادہ جو دوسرا سجادہ نشین مرزا محمود، وہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول کریم کے والد حضرت کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. دوستو فیصلہ آپ کیجئے، ان باپ بیٹے میں سے سچا کون ہے، اور کیا مرزا صاحب کا یہ ایک معمولی بات کا علم جو آج کی پرائمری اسکول کے بچے بھی جانتے ہیں، جن کو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں بھی، ان کو بتایا جاتا ہے تاریخ کی یہ بات، اور اگر مرزا صاحب نے کہیں تاریخ سے لکھی تو یہ تاریخ یہ ادبی بددیانتی کا مرتکب کیوں ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت کے جو بلارے ہیں، یہ بولنے والے لوگ ہیں، یہ بڑی چیخ و پکار اور بڑے زور سے آئیں گے، جی انہوں نے فلاں کتاب سے لیا، یہ کتابوں کے اب حوالے بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے، یہ لے کے آئیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہے کوئی کہ کتا تیرا کان لے گیا، تو کیا وہ شخص اپنے کان کو دیکھے گا یا کتے کے پیچھے بھاگے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت کا ہے، نبی کا ہے، کسی نے کوئی بات کہی اور یہ شخص اس کی بات لے کے چل پڑا، جبکہ ان کے علم کا منبع جو ہے، ان کے علم کا سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چونکہ یہ شخص غلط تھے، یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ دجل تھا. مرزا صاحب کا کوئی کسی قسم کا اللہ سے تعلق نہیں تھا. مرزا صاحب ایک دہریہ شخص تھے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یہ سب ان کا اپنا ڈھونگ رچایا ہوا، یہ اپنا ان کا بزنس تھا، جس وجہ سے وہ شخص
وقت کے مطابق اپنے مقصد کے تحت جو بات ہوتی تھی وہ کرتا تھا. سچائی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا شکریہ، ہماری بات جاری رہے.